الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین رواہ الامام الہمام ابو یعلا فی مسندہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز دوستو، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کی خدمت میں حرمت سود کے حوالے سے بات کی تھی. سود اسلام میں حرام ہے، کب حرام ہوا، کیا ترتیبیں تھیں، میں گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. آج کی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں حلال تجارت اور حلال کاروبار کے کچھ اصول اور اسلوب اور اسلامی احکام آپ کی خدمت میں رکھنے ہیں. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ مائدہ آیت نمبر 100 تلاوت کی ہے اور گلدستہ احادیث میں امام ابو یعلا موصلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسند ابی یعلا سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کو پڑھا ہے. میرے دوستو، قرآن کریم کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے کہ کبھی پاک اور پلیت برابر نہیں ہو سکتے، چاہے پلیتی کی کثرت کیوں نہ ہو جائے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور عقل مند بنو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو سکو. یہ آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے. اور حدیث پاک میں جو بات میں نے آپ کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ جو تاجر سچ بول کے تجارت کرے گا، امانت داری کو قائم رکھے گا، ایسے بندے کو قیامت میں نبی اور صدیق کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور جنت میں اس تاجر کا حشر نبیین اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. یہ امام ابو یعلا رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں. میرے دوستو، اس سے سمجھ آتا ہے کہ تجارت صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں ہے، صرف مال جمع کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، صرف پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ تجارت کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، تجارت کا مقصد دیانت داری کو قائم کرنا، تجارت کا معنی سچ بولنا، تجارت کا معنی امانت داری کو قائم کرنا. اگر ہم یوں کریں گے تو یہ تجارت نہیں بلکہ عبادت بن جائے گی. اور اگر انہی اصولوں پر معاشرے نے چلنا شروع کر دیا تو معاشرہ پرامن معاشرہ بنے گا، حلال کمانے والا معاشرہ بنے گا، بالکل سچا اور امانت دار معاشرہ بنے گا، جس کی بدولت اللہ رب العزت برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں گے. آیت اور حدیث میں ہمیں ایک بات مشترک نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ فرمان خداوندی ہو تجارت کے لیے، یہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو تجار کے لیے، سچ سچ سچ، یہ ہمیں مشترکہ نظر آتا ہے. آج کل لوگ تجارت کو جھوٹ سمجھتے ہیں. تجارت جھوٹ کی بات نہیں ہے، تجارت سچائی کی بات ہے. بعض اوقات شیطان بندے کو خیال دلاتا ہے کہ تو نے اگر اس کی قیمت کا سچ بول دیا اور بتا دیا تو اگلا نہیں خریدے گا. یہ شیطان کی چال ضرور ہے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سچ بولنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا. آپ سچ بول دیں، اللہ آپ کو اس سے بڑھ کے فائدہ عطا فرمائیں گے. اور سچائی تو سچائی ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر ہیں. جو بندہ دیانت داری کی بنیاد پہ تجارت کرے گا، یہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی سمجھے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی ہے، اور ایسی تجارت جس سے متاثر ہو کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے رشتہ نکاح کو قبول کیا تھا. ان کے نوکروں نے آ کر انہیں بتایا کہ یہ خرد برد کرنے والا نہیں ہے،
یہ ڈنڈی مارنے والا نہیں ہے، ان کی تجارت سچائی اور امانت داری اور دیانت داری پر مشتمل ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت میں ایک واقعہ آتا ہے، اللہ کے رسول کے پاس کچھ اونٹ موجود ہیں۔ جب ان اونٹوں کے ریوڑ کی قیمت لگی ہے تو ہر اونٹ کی قیمت برابر تھی اور وہ اونٹ بیچ دیے گئے۔ ان میں ایک اونٹ لنگڑا نکلا جس کی اطلاع بعد میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو تلاش کرنے کے لیے حکم دیا کہ جاؤ اسے ڈھونڈو۔ اسے ڈھونڈ کے لائے تو لنگڑے اونٹ کی قیمت جو مکمل صحیح سالم اونٹ کی حضور علیہ السلام اس سے وصول کر چکے تھے، جو اس کا حق بنتا تھا اسے وہ واپس کر دیا۔ اس نے کہا آپ نے کیسے مجھے تلاش کر لیا؟ کہا قیامت کا دن بھی تو میں دیکھ رہا ہوں، پل صراط بھی تو میرے سامنے ہے، میزان عادل بھی تو میرے سامنے ہے، محشر کا میدان بھی تو سامنے ہے۔ آج یہ اونٹوں کے چند درہم لے کر میں آپ کے ساتھ دھوکہ کر لوں، یہ مجھے میرا اللہ حکم نہیں دیتا۔ آج کوئی دھوکے سے تجارت شروع کر دینا تو اسے لوگ سمجھتے ہیں بڑا تیز آدمی ہے۔ یہ تیز نہیں ہے، یہ طرار ہے جس کی قیامت کے دن پکڑ ہوگی، جس کی قیامت میں گرفت ہوگی۔ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تو یہ ملتا ہے کہ ہم سچائی والے بن جائیں۔ ایک تاجر نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر میں جھوٹ بول دوں تو تجارت میں نفع آ جاتا ہے، چیز بک جاتی ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے چیز بھی بک جاتی ہے، اس کی برکت بھی بک جاتی ہے، وہ بھی چلی جاتی ہے۔ آپ نے اگر چاہنا ہے کہ مجھے برکت اللہ عطا فرمائے اور چیز بک جائے تو جھوٹی قسمیں نہ کھایا کر۔ ایک بار کسی آدمی کی جوتی گم ہو گئی تو اس نے کسی اور کی جوتی نماز میں پہن کے گھر چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد مسئلہ مسائل پوچھتے ہوئے جیسے مولوی کے سامنے بات آتی ہے، مجھے کہا حضرت میری کسی نے پہن لیا، میرے اوپر ظلم کیا، نئی جوتی تھی میں کسی اور کی پہن کے آ گیا۔ میں نے کہا کون سی نماز پڑھنے گئے تھے؟ جی جمعہ کی نماز پڑھنے گیا تھا۔ میں نے کہا بڑی اچھی تجارت کی ہے۔ کہتے وہ کیسے؟ میں کہ کھلے گدے نہیں چاہتے، جمعہ لیتے ہی چاہ، جوتیاں لے لی ہیں اور اس کے بدلے میں اس کو اپنے جمعے کی نماز آپ نے دے دی ہے۔ کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا جس آدمی نے ظلم کیا تھا وہ تجھے جمعہ دے گیا تھا، تو نے اپنا اور اس کا جمعہ اٹھا کے اس کو دے دیا جس پر تو نے ظلم کیا۔ یار یہ جوتی اس چور کی تھی، آپ انتظار کرتے، آخر تک رک جاتے، دیکھتے کوئی جوتی بچتی تو لے لیتے، نہیں تو جوتی لینی تھی نا، جوتی گئی ہے، اس کے بدلے میں جو اللہ نے آپ کو چیز دینی تھی وہ تو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔ لیکن ہم اس چھوٹی جیسی چیز کو بھی نہیں سمجھتے کہ یہ کیا چیز ہے۔ جس کا جہاں پر داؤ لگتا ہے وہ لاکھ ہے یا کاکھ ہے وہ اپنا دا لیندہ ہے۔ ہمارا یہ معاشرہ ہے۔ میرے دوستو ہمیں بالکل بنیادی طور پر سیدھا ہونا ہوگا۔ تو تجارت کے اسلامی احکامات میں کچھ شرائط، اصول اور ضوابط ہیں جن کی بنیاد پر ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ تاجر کو سچا کاروبار کرنا چاہیے، اور سچے کاروبار کے اندر اس کو اپنی اصول میں سب سے پہلے 6 اصول میں بتا رہا ہوں تجارت کے، آپ کی خدمت میں جو روزی کے اندر برکت فرمائیں گے۔ یہ اسلامی 6 اصول ہیں، آپ ان کو سنیے، اور تاجر ہیں تو آپ ان کو اپنی زندگی میں لاگو فرمائیے، پھر آپ دیکھیں آپ کی تجارت نفع بند کیسے نہیں ہوتی۔ فرمایا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ تجارت میں اچھی نیت شامل کر لے، نیت بندہ اچھی کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ میں اسی لیے تجارت کر رہا ہوں تاکہ مجھے بھیک نہ مانگنا پڑے، تاکہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا پڑے۔ میری محنت، میری تگ و دو، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، اور میری یہ محنت صرف اس لیے ہے تاکہ لوگوں کے مال پر میرا طمع، میری لالچ، میرے اندر حسد، یہ چیزیں نہ آئیں۔ میری نیت ٹھیک ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک نیت سے تجارت کر رہا ہوں تاکہ برائی سے محفوظ رہوں، اور اپنی ذمہ داریاں جو میرے اوپر ہیں، میرے گھر والے ہیں، میرے بچے ہیں، میری آل اولاد ہے، ان کی ضروریات میں پوری کرتا رہوں۔ یہ نیت بنیادی طور پہ ہے کہ بندہ اپنی نیت کو درست کر لے۔ نمبر 2، اپنی صنعت اور تجارت میں فرض کفایہ کی ادائیگی کی نیت کرے۔ یہ تجارت فرض کفایہ ہے، مسلمانوں میں ایک بندہ کرے تو سب سے گناہ ٹل جاتا ہے، تو فرض کفایہ آپ جانتے ہیں، تو فرض کفایہ کی نیت کرے کہ یہ ایسا فرض ہے جس کو بطور کفایہ ادا کیا جاتا ہے، تو میں فریضہ کفایہ ادا کر رہا ہوں، یہ اس شخص کی نیت ہونی چاہیے۔ اور اس نیت پر اس آدمی کو جو اجر ملے گا نا، وہ ان سب کی طرف سے ملے گا جن کی یہ ذمہ داریاں پوری کر کے ان کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں سرپرستی کر رہا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، یہ تجارت عبادت بنے گی نا، تو جو بندہ اس کی تجارت سے فائدہ اٹھائے گا،
چاہے کسی کا تعاون کر رہا ہے، چاہے اپنی بہن پر ذمہ داری پوری کرتے ہوئے خرچ کر رہا ہے، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، کسی اور کو دے رہا ہے، تو ایسے سمجھیں وہ سارے یہی عبادت کر رہے ہیں اور اس بندے کے حصے میں ان کا ثواب آ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ فرض کفایہ کی نیت کر رہا ہے۔ محلے میں ایک شخص بھی اگر اعتکاف میں مسجد میں نہ بیٹھے نا تو پورا محلہ گناہ گار ہے نا۔ کیوں؟ آپ نے سنت کفایہ ادا نہیں کی۔ کوئی ایک محلے سے بندہ بھی اپنے محلے والوں کے قریبیوں کے جنازے میں نہ جائے تو فرض کفایہ کی ادائیگی نہیں ہوئی، سب گناہ گار ہے نا۔ اور اگر کوئی ایک ہی چلا جائے تو اسے سب کی طرف سے ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تاجر فرض کفایہ کی ادائیگی کی نیت کرے کہ میں ٹھیک کام کی نیت کر رہا ہوں، اس کی وجہ بنیادی یہی ہے تاکہ میں فرض کفایہ ادا کروں اور باقیوں کو بھی گناہوں سے بچاؤں اور ان کا اجر بھی میں اپنے لیے لے لوں۔ تیسرے نمبر پہ اصول فرمایا بازار آخرت سے بھی اس بازار میں غافل نہ ہو۔ دنیا کے بازار میں بیٹھ کے آخرت کے بازار سے غافل نہ ہو۔ دنیا کے بازار میں محنت کریں گے اجرت ملے گی، آخرت کے لیے محنت کریں گے آپ کو ثواب ملے گا، یعنی نماز قضا نہ ہو، تجارت کی وجہ سے یہ روزہ نہ چھوڑے، تجارت کی وجہ سے کوئی ایسا غلط کام نہ کرے جو غلط کام اس بندے کو کہاں سے کہاں تک لے جائے۔ میں مثال دے رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، توجہ رکھنا۔ فرمایا کہ اللہ کو پسندیدہ جگہیں جو ہیں وہ مسجدیں ہیں، اور رب کے ہاں مبغوض جگہیں جن سے نفرت ہے وہ بازار ہیں۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ تو جہاں بری جگہیں ہیں وہ کیوں ہیں کہ وہاں گناہوں کا سامان بڑی کثرت سے مل جاتا ہے، وہ بدنظری ہو یا وہ کچھ اور بھی ہو آسانی سے مل جاتا ہے۔ تو وہاں اس بندے نے اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہے، اپنے کان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ہاتھ کی حفاظت، خصوصاً تجارت کرتے ہوئے اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے کہ میں مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہوں یا اسے عبادت سمجھ رہا ہوں۔ میرا اصول، میرا مطمع نظر میرے سامنے ہے کیا، میرا نظریہ کیا ہے، میں کس نظریے کو لے کر دیوان میں بیٹھا ہوں۔ تو یہ بندہ بازار آخرت سے غافل نہ ہو۔ آخرت کے بازار کا مطلب یعنی اس بندے کو نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ گاہک بلائے تو بندہ نہ جا سکے شکل کا تیار تو اٹینڈ کر لے، اللہ بلا رہا ہے، اللہ کا منادی بلا رہا ہے، حی علی الصلاح کہہ کر بلا رہا ہے۔ جو نماز عرش پہ رسول اللہ کو تحفہ ملا، حی علی الفلاح کہہ کر بلا رہا ہے کامیابی کی طرف آئے، تو یہ اتنا اس تجارت میں منہمک، مشغول، مصروف نہ ہو جائے کہ یہ بندہ اللہ کے منادی کی آواز پہ بھی لبیک نہ کہہ سکے۔ تو بازار دنیا میں بیٹھ کے بازار آخرت سے غافل نہ ہو۔ چوتھی چیز، وہاں پر بیٹھ کر یہ تلاوتیں تو نہیں کر سکتا، یہ معاملے میں مصروف ہے، فارغ وقت ملے تو اور بات ہے، لیکن یہ تجارت میں مصروف ہے، لینے دینے میں، خرید و فروخت میں۔ ہاں ایک کام کرے تو اس شخص کی تجارت عبادتوں میں اعلیٰ درجے پر عبادت بنے گی۔ وہ کیا ہے؟ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رکھے۔ زبان سے نہیں کہہ سکتا تو اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھے۔ زبان سے کہنا بندے کو آسانی سے، ایک کاؤنٹر ملتا ہے، یہ ہاتھ پہ رکھ لیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا ریاکاری ہے، میں نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے تسبیح ہاتھ میں رکھنا ریاکاری ہے؟ تمہیں پتہ ہے ریاکاری کا تعلق ظاہر سے نہیں ہوتا، دل سے ہوتا ہے۔ ریاکاری کا تعلق دل سے، تم نے دوسرے کا دل پھاڑ کے دیکھا ہے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا، لوگوں کے لیے کر رہا ہے؟ اتنا جلدی بھی فتوے کی مشین نہ چلا لیا کرے نا۔ ایک بندہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، اپنے یاد رکھنے کے لیے کاؤنٹر رکھا ہے، ہم اس کو ریاکار نہیں کہیں گے۔ ایک صحابی تھے، اونچی اونچی آواز میں رسول اللہ کے دروازے پر پڑے ہوتے اور ذکر فرماتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ بندہ تو ریاکار ہے، آہستہ کرے نا، اتنا اونچا کیوں کر رہا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عمر بل اواہ، اسے ریاکار نہ کہو اس کا دل کڑ رہا ہے اور یہ اللہ اللہ کر رہا ہے، اس کے دل سے آواز نکل رہی ہے۔ تو ریاکاری یوں نہیں ہوتی۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے مجھے تنبیہ فرمائی، مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا۔ تو ایسے ریاکار کا فتویٰ نہ دیں۔ ہاتھ میں تسبیح کے کئی فائدے ہیں، بھولا ہوا ذکر بھی یاد رہتا ہے۔ ہاتھ میں تسبیح ہو تو بد نظری کا گناہ نہیں ہوتا۔ لوگ کہیں گے تسبیح ہاتھ سے جاتے مولوی دی آنکھ دیکھو، کئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں نا۔ تو ہاتھ میں تسبیح اور کاؤنٹر یاد رہتا ہے اور اسے بندہ پڑھتا رہتا ہے۔ آپ کبھی تسبیح کے بغیر ذکر کر کے کاؤنٹ کریں اور تسبیح ہاتھ میں رکھ کے کریں، آپ کو کتنا واضح فرق نظر آئے گا، خود سمجھ آ جائے گا۔ تو بندہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رکھے، یہ چوتھی چیز ہے۔ پانچویں چیز، سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ حرص اپنے دل میں نہ ہو. اس کی دکان ہے، سیم دکان اسی طرح کسی اور دکاندار کی ہے، اس کے پاس تو گاہک آ رہے اور میرے پاس نہیں آ رہے، یہ حرص ہے. یوں کہنا چاہیے اللہ جیسے اس کے پاس بھیجے ہیں ایسے میرے پاس بھی بھیج دے. بھائی کے لیے بھی دعا ہو، اپنے لیے بھی دعا ہو. یہ 5واں اسلامی اصول ہے تجارت کا. حرص نہیں ہونا چاہیے. حرص بہت بڑی بدبختی کی علامت ہے. حرص کیا ہوتا ہے یار؟ وہ حرص، ایک تاجر کے بارے میں آتا ہے، وہ عصر سے پہلے دکان بند کر کے جا رہے تھے. کسی نے کہا ابھی تو ٹائم رہتا ہے. انہوں نے کہا جتنا میری آج کی ضروریات ہے نا وہ پوری ہو گئی ہیں، آپ مجھے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا کل بھی تو وہی اللہ ہے جو آج ہے. حرص نہیں ہونا چاہیے. حرص ہوگا تو یہ تجارت اسلامی اصولوں کی بنیاد پہ ختم ہوتی جائے گی، چاہے اس کی نمبرنگ بڑھ رہے ہوں لیکن برکات ختم ہو جائیں گی. تو حرص بالکل بندہ نہ رکھے. اور ایسا نہ ہو کہ سب سے پہلے بازار میں جائے اور سب سے بعد بازار میں آئے. ایک ہے مصروفیت کی وجہ سے پہلے گیا بعد میں اور بات ہے، ایک ہے حرص کی وجہ سے گیا. حرص کی وجہ سے نہیں، اللہ پہ توکل کر کے بندہ جائے تو بات ٹھیک ہو جاتی ہے. چھٹا اصول اور آخری اصول اسلامی تجارت کا، فرمایا چھٹا اصول یہ ہے کہ صرف یہ نہ ہو کہ اللہ میں حرام سے بچنے کے لیے کاروبار کر رہا ہوں، بلکہ یہ بھی ہو کہ جس میں حرام کا تھوڑا بہت شبہ آ جائے، شک آ جائے، اس شکوک و شبہات کی حرام کی چیزوں کو بھی بندہ چھوڑ دے. صرف یہ نہیں ہے یہ فینلی حرام ہے، یہ واضح حرام ہے تو میں حرام کو چھوڑ رہا ہوں. کہا جی نہیں، بندہ شکوک و شبہات کے موقع پہ بھی اس چیز کو چھوڑ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الحلال بین والحرام بین فما بینہما مشتبہات. فرمائے لوگو، حلال بھی شریعت میں واضح کر دیا گیا ہے، حرام بھی شریعت میں ظاہر اور واضح کر دیا گیا ہے. اس میں درمیان میں کچھ چیزیں ہیں جو شبہ پیدا کرتی ہیں، بس آپ شبہ کو چھوڑ دیں تو آپ حلال کے ساتھ لگ جائیں گے. شبہات میں پڑ گئے تو بندہ ایک دن کہیں نہ کہیں غلطی میں آ جائے گا. شبہات کی مثال دوں، ایک آدمی کا چلنا ہر وقت کنارے پہ ہو، ایک آدمی کا چلنا صحیح راستے پہ ہو، گرنے کا خطرہ اس کا کم ہے اس کا زیادہ ہے جو کناروں پر چل رہا ہے، جو جان جوکھی کاموں میں خود کو ڈالے ہوئے ہے. تو لہٰذا ایسی کاموں میں خود کو نہ ڈالیں جو حرام کا شبہ پیدا کرے. یہ 6 اسلامی اصول ہیں. ان بنیادوں پہ اگر بندہ تجارت کر لے، خدا کی قسم اس آدمی کی یہ زندگی، یہ تجارت عبادت بن جائے. میں ایک بار پھر بطور خلاصہ اسلامی اصول گنوائے دیتا ہوں. نمبر 1، تجارت میں نیت اچھی کرے. نمبر 2، فرض کفایہ کی ادائیگی کی نیت کرے. نمبر 3، بازار دنیا میں بیٹھ کے بازار آخرت سے غافل نہ ہو. نمبر 4، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رکھے. نمبر 5، حرص نہ رکھے. نمبر 6، ان اصولوں سے بھی بچ جائے جو اس کو حرام کے شبے میں لے کر جائے. تو یہ اسلامی اصول تھے. میں نے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے وہ غلط کام کی باتیں جسے سود کہتے ہیں وہ بیان کیا تھا، اور اس دفعہ میں نے آپ کے سامنے وہ اچھی باتیں رکھ دی ہیں جس سے بندہ اپنے تجارت کو بہتر کر سکتا ہے. اس تاجر کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر یوں نیک باز تاجر ہوا تو کل قیامت میں یہ ہم نبیوں کے ساتھ اور میرے صحابہ کے ساتھ کھڑا ہوگا. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین. فرمایا تاجر ہو، سچا ہو، امانت دار ہو، یہ نبیوں کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ کھڑا ہوگا. میرے دوستوں، میں ایک جملہ آپ کے سامنے کہتا ہوں. کسی کے ساتھ اٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے ساتھ حشر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے ساتھ قیامت میں اس کے ساتھ ملنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے جو پروٹوکول ان کا ہوگا اس پروٹوکول سے یہ بھی فیض یاب ہوں گے. جو اچھائیاں ان کو ملے گی اس اچھائیوں کا فیض ان تک آئے گا. اور ان کے لیے کہا جائے گا تو یہ تو وہ ہے جو وقت کے پیغمبروں کا ساتھی ہے، یہ تو وہ ہے جو صحابہ کرام اہل بیت عظام کا ساتھی ہے. اللہ پاک ہماری تجارت کو عبادت بنائے، برائی سے ہمیں محفوظ فرمائے، نیکیوں کے ساتھ اللہ پاک ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.